بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج 15 شعبان کی فضیلت اور اس رات میں ہونے والے کچھ نامناسب باتوں پر ڈسکس کریں گے۔ سامعین، اس امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ گھڑیاں اور کچھ اوقات دیے گئے ہیں۔ اسی طرح کچھ مقامات بھی عطا کیے گئے ہیں، جس طرح مکہ ہے، مدینہ منورہ ہے اور اللہ کی مسجدیں وغیرہ۔ ان مقامات میں اور ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانے کے دنوں میں کچھ ربانی لہریں چلا کرتی ہیں، لہذا جب وہ لہریں چلیں تو تم اپنے آپ کو پیش کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ان گھڑیوں میں عبادت کرو اور ریاضت کرو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 1 عید الفطر کی رات، نمبر 2 عید الاضحیٰ کی رات، اور نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، اور نمبر 4 حج کے موقع میں عرفہ کی رات ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا کہ آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر دوزخ سے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ سامعین، عرب میں ہر قبیلہ اپنے پاس بکریاں رکھتا تھا، لیکن بنو قلب کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھی۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب 15ویں کی رات ہو تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اور اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر آ جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، اور ہے کوئی روزی کا سوال کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ اور غم کا مارا کہ میں اس کی مصیبتوں اور غموں کو دور کروں۔ اور یہ آوازیں مسلسل آسمان سے آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، اس کے بعد پھر شاہی دربار برخاست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جس طرح اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمتیں اور مغفرتیں ہوتی ہیں، تو دوسری طرف کچھ بد نصیب ایسے شخص بھی ہیں کہ جو اس اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مشرک آدمی۔ اللہ مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی صفات خاصہ میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا ہو۔ صفات خاصہ سے مراد وہ صفات جو صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، جس طرح موت دینا، رزق دینا، اولاد دینا، عزت اور ذلت دینا، بگڑی کو بنانا اور مشکل کو حل فرمانا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو اللہ کے ان صفات کے اندر شریک کرتا ہے تو وہ مشرک کہلاتا ہے، اور وہ مشرک اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 قاتل۔ قاتل اس کو کہتے ہیں جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ نمبر 3 زانی، وہ شخص جو اسلام کے مقرر کردہ جائز طریقے سے ہٹ کر جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا ہو۔ نمبر 4 شرابی، وہ شخص جو شراب پیتا ہے اور شراب پینا حرام ہے، خواہ اسے کسی کو نشہ چڑھے یا نہ چڑھے۔ نمبر 5 متکبر شخص، یعنی وہ شخص جو حد کی بات کو عناد اور ضد کی وجہ سے قبول نہ کرے اور غلط نظریات پر جمع رہے۔ نمبر 6 والدین کا نافرمان۔ اس بابرکت رات میں والدین کا نافرمان بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو ایک حدیث پاک میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا۔ نمبر 7 وہ انسان جو اپنے دل میں اپنے کسی دوسرے مسلمان کا برا سوچے اور دل میں محبت کے بجائے نفرت پالے، یعنی دل میں بغض رکھنے والا، وہ بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 8 قطع رحمی کرنے والا، وہ انسان جو رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتا ہے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے بول چال کو ختم کر دیتا ہے۔ آخر میں اس رات کے اندر ہونے والے کچھ خرافات اور نامناسب باتوں پر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس رات کے اندر غسل کرنے کو باعث فضیلت اور ضروری سمجھنا۔ غسل کرنا ایک جائز اور مباح چیز ہے، لیکن اس رات کے اندر اس کو ضروری سمجھنا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ساری رات جاگنے کو ضروری سمجھنا، اور انفرادی عبادت کو اجتماعی شکل میں تبدیل کرنا، جس طرح صلاۃ و تسبیح وغیرہ ہے، یہ ایک انفرادی عبادت ہے، ہر کوئی الگ الگ یہ عبادت کرے، لیکن اس کو اجتماعی شکل دے دینا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں کا مخلوط دینی اجتماع کرنا، جلسے وغیرہ کرنا، اسی طرح خاص حلوے وغیرہ
پکانا اور بانٹنا، آتش بازی کرنا، چراغاں کرنا اور بیوہ خواتین کا اپنے مردہ خاوند کے لیے بن سور کر بیٹھنا، اور مردوں کے ارواح کے یعنی ان کے روحوں کے آرام کے لیے گھروں میں بستر لگانا اور قبرستان میں جانے کو ضروری سمجھنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔